کے پاس تھوڑی دنیا ہو زیادہ دین ہو، یہ افضل ہے کہ دولت زیادہ ہو دین تھوڑا ہو تمہارے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اتنا عشق مصطفیٰ ہے کہ جس جگہ پر میرے پاک نبی نے سجدہ کیا اسی جگہ پر عبداللہ ابن عمر نے سجدہ کیا، جس جگہ پہ نفل ادا کیے اسی جگہ پر عبداللہ ابن عمر نے نفل ادا کیے۔ کافرہ گزر رہا ہے، عبداللہ ابن عمر ایک درخت پہ کھڑے ہو کر اسی طرح سے چکر کاٹتے ہیں، کہا یہ قافلہ تو گزر رہا ہے، آپ کو چکر لگاتے ہیں۔ بتایا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، انہوں نے چکر لگائے تھے، میں نے ان کی سنت میں چکر لگائے۔ بھائی مدینے کے عابدوں میں سب سے بڑا عابد عبداللہ ابن عمر ہے، جس نے 1000 عمرہ کیا، اپنی زندگی میں 60 حج ادا کیا عبداللہ ابن عمر نے۔ اس مدینے کا بہت بڑا عالم ہے، مدینے کے 4 بڑے شہداء میں فقہاء میں عبداللہ ابن عمر بھی شامل ہے، جس کو نبی نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے عبادت گزار بنا دے، تہجد تو کبھی قضا نہیں کی، نماز واجبات تو کبھی گزری نہیں، اور نبی پاک کی سنت میں، نبی پاک کی محبت میں عبداللہ ابن عمر نے ساری زندگی گزاری۔ یہ 3 سال لوگوں کے پاس کتنا فرمایا تھا، ان لوگوں کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، ان لوگوں کے پاس جائیداد نہیں تھی، ان لوگوں کے پاس بڑے بڑے مربے نہیں تھے، اگر مربے تھے تو دین کی خاطر وہ بھی قربان کر دیے لوگوں نے۔ بھائی دین کی طاقت ہے لوگوں کو ملی نا۔ حضرت عثمان نے کتنا پیسہ کمایا، اب دین پہ لگایا۔ ابو بکر صدیق نے کتنا پیسہ کمایا، اب دین کے لیے لگایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال تھا سب دین پر لگا۔ بھائی نبوت کا اعلان تو میرے پاک نبی نے کیا، نبوت کی سواری کو لے کر آگے جانے والے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہوں نے ایک ایک پائی میرے پاک نبی کے دین کے لیے قربان کی۔ آج نبی کی منزل، نبی کا قافلہ، نبی کی دعوت دنیا کے جس حصے میں پہنچی اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہاتھ ہے۔ وہ پاک خاتون جس نے میرے پاک نبی کو سب سے پہلے سمجھی، جس نے میرے پاک نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جس نے پاک نبی کے پیچھے پہلی نماز پڑھی، جس کے کانوں میں اذان کی صدا سب سے پہلے پڑی۔ بھائی پیسہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا، ایک پورے عرب کے اندر مالدار خاتون سیدہ سے بڑھ کے اور کوئی نہیں تھی۔ شام سے لے کر بحرین پورے مشرق وسطیٰ میں ان کے قافلے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن یہ سارا مال جتنا کمایا میرے پاک نبی پہ قربان کر دیا۔ ہم نے 1 روپیہ نہیں لگایا، ہم نے دین کے لیے 1 سختی برداشت نہیں کی، ہم نے دین کے لیے کوڑا نہیں کھایا۔ بھائی میرے پاک خدا کا کتنا ہم پر احسان ہے کہ بغیر محنت کے دین ہمارے گھروں میں ہے۔ بھائی بچے بڑی حسرت ہے، ہم نے تو کبھی مانگا ہی نہیں کہ اللہ، کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی نسلی پشتوں سے مسلمان ہوتے ہندوستان کے اندر۔ بھائی دیکھو نا ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی تھے پیچھے پتہ نہیں ان کا ذات پات مذہب نسل کیا تھی، لیکن یہ میرے پاک نبی کا اس کے خدا کا احسان ہے کہ ہم آج کلمہ کو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ورنہ یہ ہم جیسے لوگ ہیں جو آج اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے بتوں کے آگے کھڑے ہیں، یہ ہم جیسے لوگ ہیں جو آج مندروں کے پجاری
तकलीफ पड़ी है। हम जैसे लोग हैं जो आज राम राम करते हैं, आज कृष्ण जी का नाम लेते हैं, ये पाक खुदा की हम पर मेहरबानी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली नस्लों को, अपनी औलाद को दीन की असमत बताए, दीन की अहमियत बतलाए, दीन की फजीलत बतलाए। ये दीन जो है अपनाना, दीन पे चलना, ये सबसे अफजल तरीन काम ऐसे ही है ना। तो ये चीजें कब आती है? ये चीजें नाम लेने से नहीं आती। ये चीजें कब आती है? आया वाला हूं मन असलम, जो झुक जाए अल्लाह के आगे। हम झुके नहीं है, हम लोग, हमारी आकड़ भी ऐसी ही है। वाला हूं असलमा, जो तस्लीम में अल्लाह के सामने झुक जाए, और जैसे ने खुदा के सामने रकू किया, खुदा के सामने सजदा किया, खुदा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, तो क्या तेरा ये दिल मस्जिद तक है? नहीं, ये तेरी सारी जिंदगी में है। हम कहते हैं भाई नमाज पढ़ना मेरी इबादत है, नमाज पढ़ना ये मेरा फर्ज है, चोरी करना मेरा पेशा है। ये सारी हमने बातें सिखला दी। कहते दीन अलग है, दुनिया अलग है। नहीं, जो तुमने अल्लाह से इकरार किया, खुदा के सामने झुके, खुदा के सामने तुमने इस्तिहारत की, ऐ अल्लाह हम तेरी बंदगी करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, अल्लाह के सामने झुके। अब तेरा कौल तेरे घर में नजर आना चाहिए। अब अगर तू अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर ऐलान करता है ऐसा तू सबसे बड़ा है, तो घर में अपनी माँ के सामने तेरी आवाज ऊंची नहीं होनी। ऐसे ही ना, बाप के सामने तेरी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। कोई पड़ोसी तेरे शर्त से हौसलेदार, हम कहते भाई नहीं नमाज पढ़ लो। भाई नमाज के अखलाक बंदे की जिंदगी में नजर आने चाहिए। नमाज की अहमियत उसके किरदार से वाज़ेह होनी चाहिए। ये मुसलमान धोखेबाज नहीं है, मुसलमान फराडिया नहीं है, मुसलमान खयानत नहीं करने वाला। भाई इस कुरान का हुक्म है, मेरे पाक नबी ने फरमाया पड़ोसी के कुत्ते को भी पत्थर न मार, नहीं ना मारना चाहिए। पड़ोसी के कुत्ते को भी पत्थर न मार, पड़ोसी की दीवार से अपनी दीवार को ऊंचा मत कर। ऐसे ही है ना। लेकिन इधर क्या बात है भाई, हम ये लोग समझते हैं कि नहीं हमने दीन का हक अदा कर दिया, दीन की अलम करता, ये दीन हमारे करने से चलता है। भाई देखो ना, आदमी तो वो सही है ना जो अल्लाह के सामने झुका है, उसने अताअत की। बड़ा मन अकरमा वजहहु लिल्लाह है, जिसने अपने चेहरे को अल्लाह के लिए झुका दिया। बड़ा मन अकरमा वजहहु लिल्लाह है, तेरा चेहरा झुका होना चाहिए अल्लाह के सामने। तेरे हाथ बंधे हुए खुदा की अताअत के लिए, तेरी पाकबाजी, तेरी रियासत गोई, तेरी दयानत का चर्चा हो हर जगह पर। मुसलमान वो है जिसके हाथ से जबान से किसी को दुख न पहुंचे। मुहाजिर वो है जो इन बातों को छोड़ दे जिससे रसूल ने मना, ये मुहाजिर। तो वकाला इन्नी मुहाजिर इला रब्बी, ये है इब्राहिम का कौल कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला। मुहाजिर है जो चीजों को छोड़ दे जिससे उसके रसूल ने मना। भाई असर पड़ता है, चीजों का असर पड़ता है। चीजें देखो, चलो आज हम अगर अमल नहीं करने वाले, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला इन चीजों का असर पड़ता है।
یہ ادھر سے ہی ایسے ہی ہمارے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، انہیں کے اندر سے قاری پیدا ہوں گے، انہیں کے اندر سے عالم پیدا ہوں گے، انہیں کے اندر سے مجاہد پیدا ہوں گے، ہم کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، بڑا کچھ ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ بتانے سے ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ دین کو سب سے پہلے اولیت، ٹھیک ہے نا بھیا؟ آج کتنے کم از کم ایک سال میں 50,000 آدمی بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ہزاروں عالم بن کے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دین جو ہے، ابھی دیکھو نا، اللہ جل شانہ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا۔ یہ ابن ربیہ مدینے کا سب سے بڑا عالم، اس کا والد گھر سے کیا 40,000 درہم اپنی گھر والی کو دے کے گیا کہ میرے بچے کی تربیت میں لگانا۔ اس پاک خاتون نے اپنے بیٹے کی تربیت پر پیسہ لگایا، دینی تعلیم پر پیسہ لگایا۔ کئی سالوں کے بعد اس کا باپ جب واپس آیا، مدینے مسجد میں آ کے پہنچا، مسجد نبوی میں، تو وہاں پہ ایک نوجوان جو ہے وہ درس حدیث سنا رہا، یہ سب سے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ 44 سال کے بعد جہاد اللہ کے راستے میں کرتے کرتے جب آئے تو دیکھا کہ نوجوان مسجد میں درس حدیث دے رہا ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، اے کاش کہ یہ میرا بیٹا ہوتا، وہ اس طرح کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا، پیسے لگائے، وقت دیا۔ 40 سال کے بعد بھی اس کی سوچ ہے کہ میرا بچہ اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھاتا ہوتا۔ ہم نے تو اپنی اولاد کے سارا کچھ ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ بھائی دنیا کا علم حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، دنیا کا علم حاصل کرو، PhD کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، جون سا مرضی مضمون پڑھو، لیکن دین لازمی پڑھو، دین کے بغیر گزارا۔ ایسے ہی ہے نا، ابھی دیکھو اتنے سالوں کے بعد جب آیا، گھر گیا، گھر والی سے پوچھا، فرمایا گھر والی لے کے میں نے تیرا پیسہ ضائع نہیں کیا، میں نے بچے کی تربیت کی، دین سکھایا، آج تیرا بیٹا ربیہ مدینے کا سب سے بڑا عالم